قسمت میں مسکرا رہی. انسان کچھ کرنا چاہتا ہے، مشیت کو کچھ اور قبول ہوتا ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. اس بات پہ یقین رکھنا چاہیے کہ مشیت الہی انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتی ہے. انسان کچھ چاہتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے تو ہوتا ہے. چلے تھے عمر کہ معاذ اللہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر. ننگی تلوار ہاتھ میں ہے، آنکھ سے گویا چنگاریاں نکل رہی ہے، چہرہ سرخ ہے، غصے کے مارے تمتما رہا ہے، پیشانی پر سلوٹیں پڑی ہوئی ہیں. لیکن معاملہ یہ ہوا کہ جس پیغمبر کو ختم کرنے کے ارادے سے نکلے تھے عمر، اسی پیغمبر کے قدموں میں مشیت الہی نے ڈال دیا. دار کم میں آئے، دروازہ بند تھا. دروازے پہ دستک دی. ایک صحابی نے ایک سوراخ سے دیکھا تو کہا کہ یا رسول اللہ، عمر آیا ہے، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، غصے سے بھرا ہوا ہے. حضرت سیدنا امیر حمزہ اسد اللہ و اسد الرسول، جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا یہ خدا کا شیر ہے اور میرا شیر ہے، وہ آگے پڑھتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں. مگر اچھے ارادے سے آیا ہے استقبال اس کا ہے، برے ارادے سے آیا ہے تو اس کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا جائے. یا رسول اللہ اجازت دے دیجیے. یہ تو حضرت امیر حمزہ کا معاملہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت و بہادری کا یہ عالم ہے کہ خود آگے بڑھتے ہیں، دروازہ کھولا. دوسرا ہوتا تو اپنے صحابہ کو بھیجتے کہ جاؤ، اتنے خوفناک منظر کے ساتھ عمر آیا ہے، دروازہ کھولو دیکھو کیا ہے. لیکن اللہ کے نبی ہے اتنا بہادر، نہ آج تک کوئی پیدا ہوا ہے نہ قیامت تک پیدا ہونے والا. بہادری میں بھی اللہ کے نبی کی کوئی مثال نہیں. ایک رات کا معاملہ ہے، مدینے میں یہ افواہ اڑ گئی کہ باہر کے کچھ لوگوں نے حملہ کر دیا. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور پورے مدینے کا دورہ کر کے آئے اور کہا کہ کوئی نہیں آیا. افواہ غلط. رات کا سناٹا، تنے تنہا کھڑے ہوتے ہیں، پورے مدینے کی گشت کر کے آتے ہیں، کہتے کچھ نہیں ہوا. یہ اللہ کے نبی کا کردار ہے. حضور رحمت عالم آگے بڑھتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں اور اس طرح حضرت عمر کا گریبان پکڑے کہتے عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ جلال نبوت میں بھری ہوئی آواز. عمر کا بدن تھر تھرا جاتا ہے، قلب پر رعشہ طاری ہو جاتا ہے. کہتے ہیں یا رسول اللہ اسلام قبول کرنے کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پکڑتے ہیں، لے کر آتے ہیں، کلمہ پڑھاتے ہیں. اور مسلمانوں میں اس قدر مسرت پیدا ہو گئی کہ اللہ اکبر کے نعرے سے پورا مکہ گونج اٹھا. ایک ہلچل مچ گئی کفر کے ایوان میں کہ کیا معاملہ ہو گیا کہ مسلمان اتنے جوشوں سے نعرے تکبیر بلند کر رہے ہیں. ابھی تک تو مسلمان خاموشی کے ساتھ نعرہ بلند کرتے تھے، خاموشی کے ساتھ عبادت کرتے تھے، اپنی آواز کو اونچی نہیں کرتے تھے. کیا مرحلہ پیش آ گیا ہے؟ کیا انقلاب روزگار ہو گیا ہے؟ کیا تغیر اور تبدیلی رونما ہو گئی ہے کہ مسلمانوں میں اس قدر جوش و خروش ہے؟ ادھر ایک تجسس ہے، ایک سسپنس ہے، اور ادھر یہ عالم ہوتا ہے کہ عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم حق پر ہیں تو چھپ چھپ کر عبادت کرتے جاتے ہیں. یا رسول اللہ ہم حرم میں چل کر اللہ کی عبادت کریں گے. حضور مسکرا دیا. اس جوش و خروش کے ساتھ رکوع کرنے والا بھی کوئی مسلمان بندہ نہیں آیا. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا یہی نا کہ یا اللہ عمر ابن خطاب کے ذریعہ اسلام کو غلبہ، قوت اور اقتدار عطا فرما. اس کا اظہار شروع ہو گیا. اسلام قبول کرنے کے ساتھ حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم حرم میں چل کے نماز پڑھیں گے، اسلام کی باتیں کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے جواب دیا کہ ٹھیک ہو. اب صحابہ کی دو صفیں بنی. ایک صف کے آگے آگے حضرت امیر حمزہ ہے، رسول اللہ کے چچا، عم مصطفیٰ، اسد اللہ و اسد الرسول. اور دوسری صف کے آگے آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور کی زبان سے جملہ نکلتا ہے جو تاریخ کے ماتھے پر قیامت تک لے دیا جاتا ہے. کہتے عمر فاروق ہے. عمر فاروق کا جو خطاب ہے نا، اسی موقع پر اللہ کے رسول نے عطا فرمایا عمر فاروق ہے کہ آج حق و باطل کے درمیان امتیاز ہو گیا کہ اب دب کر عبادت نہیں کی جائے گی، کھل کر عبادت کی جائے گی. اللہ کی بات کی جائے گی، اسلام کی تبلیغ کی جائے گی تو کھل کر کی جائے گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تلوار، آگے آگے چل رہے ہیں. دوسرا گروہ جا رہا ہے، حضرت امیر حمزہ کے ہاتھ میں تلوار ہے اور کندھے سے کمان اور ترکش ہے. حضرت عمر آگے بڑھتے ہیں، دیکھا کہ رؤسائے قریش
رؤسائے مکہ سب حرم میں بیٹھے ہیں اور تجسس یہی ہے کہ کیا مرحلہ پیش آ گیا کہ مسلمانوں میں اتنا جوش و خروش پیدا ہو گیا ہے کہ اللہ اکبر کی آواز بلند کر رہے ہیں. جبل ابو قبیس کی چوٹیاں کیوں گونج گئی ہیں اللہ اکبر کی آواز. جب دیکھا عمر صحابہ کے ساتھ آ رہے ہیں, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو جلوں میں لیے ہوئے ہیں, امیر حمزہ بھی ساتھ ساتھ ہیں, ہاتھ میں تلواریں ہیں دونوں کے. معاملہ سمجھ میں آ گیا کہ مسلمانوں کے اندر اس قدر جوش و خروش پیدا ہونے کی وجہ یہی ہے کہ عمر بھی ہلکا بگوش اسلام میں. اب خود حضرت عمر آگے بڑھتے ہیں, کہتے ہیں مکہ کے کافروں, عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے, اب حرم میں عبادت ہو. جس طرح تم لوگ اپنے طریقے سے حرم میں عبادتیں کرتے ہو اسی طرح ہم بھی اپنے طریقے سے حرم میں. دیکھتا ہوں کون شخص ہے جو مسلمانوں کو عبادت کرنے سے روکتا ہے. جو بھی مسلمانوں کو روکنے کی کوشش کرے گا عمر کی تلوار اس کی گردن. اب جب حضرت عمر نے للکار کیے کہا, کانافوسی ہونے لگی اور کسی کافر کے اندر یہ مجال نہیں پیدا ہوئی کہ مسلمانوں کو عبادت سے روکنا. اسی دن سے حرم شریف میں باقاعدہ عبادت کا طریقہ شروع ہو گیا. اسلام کی باتیں ہونے لگی, قرآن کی آیتیں پڑھی جانے لگی. تو اللہ کے رسول نے جو دعا کی تھی, یا اللہ عمر ابن خطاب کے ذریعہ خاص طور سے اسلام کو غلبہ اور اقتدار عطا فرما, تو اس دعا کا فوراً ظہور شروع ہو گیا. جیسے ہی ہلکا بگوش اسلام ہو گیا شروع ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جری تھے, حق بات کہنے میں کبھی کسی کی پرواہ نہیں, اور اس قدر ذہین اور فطین تھے. اللہ نے اتنی ذہانت اور ذکاوت عطا فرمائی تھی, دماغ اتنا تیز دیا تھا کہ جو کچھ کہا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عموماً اس کی تائید نہ ہوئی. اتنے معاملات ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ طلب کیا, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مشورہ دیا اسی کی تائید میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا. بہت ساری آیتیں ایسی کہ تائید میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ مشورہ طلب کرتے تھے. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, اللہ نے خود اللہ کے نبی سے فرمایا تھا کہ لوگوں سے ان کے معاملات میں آپ مشورہ طلب کیا کریں. وہ تو صاحب وحی تھے, معصوم پیغمبر تھے, اللہ کا حکم آتا تھا, مشورے کی کیا ضرورت.